اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تختی میں ہم جتنے پچھلے قواعد پڑھ چکے ہیں انہیں دہرائیں گے، اور قرآن پاک میں آنے والے جتنے قواعد ہیں وہ صرف ہم اس ایک تختی میں سیکھیں گے۔ تو قرآن پاک کے اندر تمام قواعد کو سیکھنے کے لیے اس پوری ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کو۔ جزاء وقفاً جزاء، جا حرکات کا، ز مد متصل کا، ان اظہار کا۔ اب مد متصل کیوں ہے؟ کیونکہ جب بھی حروف مدہ کے بعد عین کی شکل کا حمزہ آ جائے تو وہاں مد متصل ہوتا ہے اور اس کو 4 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں آپ کو ہر جگہ مد متصل کی پہچان آرام سے ہو جائے گی کہ اس کے اوپر یہ بڑے والے مد کی علامت ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن قواعد کو سمجھنا اور ان کو سمجھ کر پھر قرآن پاک کی ادائیگی کرنے میں جو مزہ ہے وہ ایسے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ اور تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے حمزہ آ رہی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حروف اظہار 6 ہیں، حمزہ، ح، عین، ح، غین، خ، تو یہ 6 حروف ہیں۔ ان میں سے دیکھیں تنوین کے فوراً بعد الف کی شکل کا حمزہ آ رہا ہے۔ حمزہ الف میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ میری پہلی تمام ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ کو اب پتہ ہوگا کہ حمزہ اور الف کی پہچان کیسے کرنی ہے، حروف اظہار کو کیسے پہچاننا ہے۔ اس تختی میں ہم جسٹ تمام قاعدے جتنے ہیں ان کو دہرائیں گے۔ الملائکۃ وقفاً، الملائکہ، ال سکون کا، م حرکات کا، لا مد متصل کا، کھڑی حرکات کے بعد عین کی شکل کا حمزہ ہے، ای حرکات کا، کا حرکات کا، تو حرکات کا۔ انا اعطینا، انا تشدید مع مد منفصل کا۔ اس میں اب 2 قاعدے آ رہے ہیں۔ ایک تو تشدید کا قاعدہ آ رہا ہے، یعنی ہم نے اس کے اوپر نون مشدد ہے تو نون مشدد پہ غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اور الف مدہ کے فوراً بعد الف کی شکل کا حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل بھی ہوگا، یعنی یہ 2 قاعدے ہوں گے، ایک تشدید کا اور دوسرا مد منفصل کا۔ اعطینا، اس میں سے جو ا ہے یہ سکون کا ہے، قی سکون کا، نا الف مدہ کا، الینا ایابہم، ای حرکات کا، لئی سکون کا، نا مد منفصل کا۔ دیکھیں یہاں پر بھی الف ساکن سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہو گیا، اور الف مدہ کے بعد الف کی شکل کا ہی حمزہ آ رہا ہے تو مد منفصل۔ اگر آپ کو اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو مکمل ویڈیو جو سی ہے اسی چینل پر موجود ہے، جا کر لازمی دیکھیے گا۔ ای حرکات کا، یا الف مدہ کا، با حرکات کا، ہم سکون کا۔ خیرا یراہ وقفا، خیرا یراہ، خی یا لین کا، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے۔ رئی، اب یہاں پر تنوین کے بعد یا آ رہی ہے تو یہ ادغام کا ہے، رن جو سا اس میں ادغام کا ہے، اور دوسرا تشدید بھی آ رہی ہے تو ادغام مع تشدید ہے۔ یا حرکات کا، را حرکات کا، ہو الٹا پیش ہے تو یہاں پر یہ کھڑی حرکات کا۔ شرعا یراہ وقفا، شرعا یراہ، شرعی، اب شرعی تشدید مع تشدید کا، یا حرکات کا، را حرکات کا، ہو کھڑی حرکات کا۔ میقاتا یوما، می یا مدہ کا، قا الف مدہ کا، تین یوما تشدید مع سکون کا، ما حرکات کا۔ فمن یعمل وقفا، فمن یعمل، فا حرکات کا، من یا سکون مع تشدید کا، مل سکون کا۔ غثاء احوا، وقفا غثاء احوا۔ یہاں تک کہ تمام قواعد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آگے جو سبق چل رہا ہے اس کے اندر نون قطنی آ رہا ہے، اور نون قطنی ہم نے جو سا ہے پہلے نہیں پڑھا ہوا، تو ہم یہ آج اس کو ہم سمجھیں گے۔ معتد، وقفا معتد، اثیم، وقفا اثیم، اذا
تتلى نارا حامية وقفا إذا تتلى نارا حامية تسقى من عين آنية وقفا تسقى من عین آنیہ. یہاں دیکھیے یہاں جہاں پر بھی نون تھا نون کی تنوین کی آواز نون جیسی آ رہی تھی جیسے عین آخر میں نون کی آواز آ رہی تھی. اب آگے ہم دیکھیں تو یہ ہے من بخل وقفا من بخل. یہاں نون کی آواز کو ہم نے میم سے بدل دیا ہے. یہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، اور اقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نون ساکن کو یا تنوین کو میم سے بدل دینا. ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی نون ساکن یا تنوین آئے گا اور اس کے بعد با موجود ہوگا تو ہم نے اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دینا ہے. پہلے ہم نے تنوین کے اندر نون کی آواز کو سیکھا تھا، جیسے یہ پیچھے ہم سیکھتے آ رہے ہیں عین نار اثیم، آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے، نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے. لیکن اب یہاں سے ہم سیکھیں گے کہ یہاں پر کیا آئے گا، میم کا ساؤنڈ آئے گا. آگے دیکھتے ہیں لَيُنبَذَنَّ وَقْفًا لَيُنبَذَنَّ. اب دیکھیے یہاں پر بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد با موجود ہے، تو ہم نے اس نون کو میم سے بدل دیا. یہ کس چیز کا ہے؟ اقلاب کا ہے، با اقلاب کی ہے، اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل دیا. من بعدی وقفا من بعد. یہاں پر بھی آپ کو قاعدہ سمجھ آ رہا ہوگا. اب یہ جو مم ہے یہ کس کا ہوگا؟ اقلاب کا. با جون سا ہے سکون کا، دی حرکات کا. من بین الصلب وقفا من بین الصلب. مم یہاں پر بھی کس چیز کا ہے؟ اقلاب کا. بئی سکون کا. نصف یہ نصف تشدید مع سکون کا، بی حرکات کا. لنسفعا بالناصیة وقفا لنسفعا بالناصیة. یہاں پر بھی آپ کو امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی کہ عین کے اوپر دو زبر ہیں، یعنی تنوین ہے اور تنوین کے بعد با موجود ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ اقلاب ہو رہا ہے. یہ بات میں دوبارہ دہرا دوں کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے سیم ہوتے ہیں. جیسے نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، وہی 4 قاعدے تنوین کے آتے ہیں. جو عمل نون ساکن کرتا ہے وہی عمل تنوین کرتا ہے. بِذَنبِهِمْ مُطَهَّرَةٍ. اب یہاں دیکھیے اگر ہم یہاں وقف کر دیں نا مطہراتن، یہاں پر ہم روک دیں، ابھی آگے جملے کو نہ لے کر جائیں تو ہم پڑھیں گے مطہراتن وقفا مطہر. لیکن اگر ہم اسے آگے ملا کر پڑھنا چاہیں جیسے مطہراتن بِأَیْدِی، تو ہم نے اس تن کو تم میں بدل دینا ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی کیا موجود ہے؟ با حرف اقلاب میں سے موجود ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی اقلاب کی مثالیں آ رہی ہیں براراتن تک، یہ آپ نے اب خود سے کرنی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. تو آگے چلتے ہیں اپنے سبق پر. ہم فیہا لکم دینکم ولی دین. سارے کے سارے بالکل آسان قاعدے آ رہے ہیں. ہم سکون کا، فی سکون کا ہے جی، ہا الف مدہ، لا حرکات کا، کم سکون کا، دی یائے مدہ، نو حرکات کا، کم سکون کا، وا حرکات کا، لی حرکات کا، یا حرکات کا، دی یائے مدہ کا، نی حرکات کا. ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ لهم ما يشاءون مما اللهم
یہاں ایک چیز بس یہ آخری حرف کی میں آپ کو بتاتی چلوں، قاعدہ ہمارا مکمل ہو چکا الحمدللہ۔ جہاں کہیں بھی لفظ اللہ سے پہلے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آئے گا تو ہم نے اس لام کو موٹا پڑھنا ہے، زبر یا پیش آئے گا تو ہم نے اس لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا، لیکن آج پھر سے بتا رہی ہوں کہ جہاں کہیں بھی، یہ صرف اللہ کے لام کی خاصیت ہے، ورنہ تو لام ہر جگہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ صرف اللہ کے لام کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو ہم اس اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر آئے گی تو باریک پڑھیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمایا اور آج ہمارا قاعدہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ یا تو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ شروع کریں گے یا پھر ہم نماز کے جو طریقہ ہے اس کو سیکھیں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور صدقے جاریہ کی نیت سے اس کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے بھی ایک اکاؤنٹ کھل جائے۔ اللہ حافظ۔